میں آپ کی ختم نبوت کا ذکر خیر ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ بالکل صاف اور ستھرا رکھنا یہ بھی ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اس میں اگر تھوڑی سی بھی کمزوری آ جائے تو بندے کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمانے کے اعتبار سے آخری نبی بنایا ہے، اور نبوت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا۔ آپ کے بعد جو شخص بھی اعلان نبوت کرے گا وہ کذاب ہوگا، مرتد ہوگا، اور دائرہ اسلام سے اس کو خارج سمجھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت آپ کی منفرد شان و عظمت ہے، اور ختم نبوت پر ہی ہمارے دین کی بقا کا مدار ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو پھر روزانہ ہمیں احتمال رہتا، انتظار رہتا کہ پتہ نہیں کب نیا نبی آ جائے گا اور ہمارا دین منسوخ ہو جائے گا۔ تو یہ احتمال اللہ پاک نے ختم کر دیا، پکا کر دیا کہ جو کچھ اللہ نے دینا تھا وہ تمہیں دے دیا، جو تمہیں ملنا تھا وہ مل گیا، اب اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے یقین ہمیشہ کے لیے پختہ ہو گیا، اور ہمارا دین ہمیشہ کے لیے مستحکم ہو گیا۔ مسلمان کی تعریف جو آئین پاکستان میں ہے اس میں بھی یہی ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آئین پاکستان میں یہ جو آخری نبی کے لفظ لکھے گئے 7 ستمبر کو، اسی ماہ کی 7 تاریخ کو، یہ لکھنے کی وجہ فتنہ قادیانیت جو تھا، مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ماننے والے جو تھے ان کی سرکوبی کے لیے آئین پاکستان میں یہ لفظ شامل کیے گئے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہی نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے آخری ہونے کا اقرار بھی یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس قادیانیت کے فتنے کے برپا ہو جانے کے بعد اس حقیقت کا اظہار ضروری تھا جس کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا، اور رب ذوالجلال نے قرآن میں بھی جس کا ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیے، اور اس سے بھی اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں جب لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ یہ بتا بھی رہے تھے، یاد بھی کروا رہے تھے کہ میں فقط اللہ کا نبی نہیں بلکہ اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ بچے تھے اور حضور کی بارگاہ میں غلام بن کر آئے تھے، پھر آپ کے والد، آپ کے چچا آپ کو تلاش کرتے کرتے جب مکے میں پہنچے تھے تو
انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ زید کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زید تمہارے سامنے کھڑا ہے، اگر یہ تمہیں کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں تو میں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کوئی فدیہ لیے زید کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ حضرت زید نے انکار کر دیا اور یہی کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نہیں جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید کو قبول کر لیا، اور ان کا یہ جملہ ما ارید برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا ولا غیرہ، کہ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے رسول اللہ کی طرف سے جتنی شفقت ملی ہے یہ شفقت تو میرے والدین بھی مجھے نہیں دے سکتے۔ تو یہ گھر والے بھی مطمئن ہو گئے کہ جب ہمارا بیٹا یہاں خوش ہے تو پھر ہم بھی خوش ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو اور ان کے بھائی کو اور والد کو کہہ دیا کہ زید تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ حضرت زید نے بھی اپنے والد، چچا، بھائی سے کہہ دیا کہ میں کبھی بھی سرکار کے در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اب وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا محمد انما اعطوک بہذا الغلام دیات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے بدلے میں جتنے پیسے مانگو ہم دیں گے، آپ اس کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو چیز ان کے سامنے رکھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم زید کے بدلے میں پیسے نہیں لیں گے، لیکن ایک تقاضا ہم تم سے کریں گے۔ یہ حضرت زید کے والد، چچا اور بھائی کو حضور نے فرمایا کہ ایک تقاضا کریں گے۔ وہ کیا تقاضا ہے؟ فرمایا کہ ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھے اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کا خاتم بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کلمہ پڑھایا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، ایک تو کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کلمے کے اندر یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے شامل کی کہ تم یہ گواہی دو اللہ ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، اور دوسری گواہی یہ دو کہ میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ یہ اتنی ضروری گواہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے لی۔ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک زمانے میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا موجود نہیں تھا، لیکن آنے والے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں میں موجود ہے کہ اتنے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اتنے آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، یہ سب بتا دیا گیا تھا۔ ان کی روک تھام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جملہ دیا۔ بعض دفعہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے ایمان کے لیے اس بات کا اقرار بھی کرے، لوگوں کے سامنے اظہار بھی کرے کہ میں فقط محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو رسول اور نبی نہیں مانتا بلکہ آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہوں۔ اس چیز کا اقرار کرنا، اظہار کرنا یہ ضروری بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ ہمیں بھی بعض موقعوں پر بلکہ اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کا اظہار جگہ جگہ کیا جائے، چونکہ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ لوگ پیسے کے لیے، بیرون ملک کے ویزوں کے لیے، یورپ کے ویزوں کے لیے ختم نبوت کے کالم کو فل نہ کرنا پڑے، اس چیز پر بھی اپنا ایمان بیچتے ہیں، پھر خود ایمان بیچ کر دوسروں کے ایمان کا سودا کروانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس چیز کو اپنی زبان پر، اپنے دل پر، اپنے دماغ پر لکھ کر جاری کر لینا چاہیے کہ ہماری زبانوں پر بھی ختم نبوت کا نام اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کا نام آنا چاہیے، ہماری عادت بننی چاہیے، بلکہ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنی سوسائٹی کو، معاشرے کو اس لفظ کا تعارف کروانا چاہیے کہ آج خاتم النبیین بولنا کیوں ضروری ہے۔
آج اپنی زبان پر ختم نبوت کا اظہار کرنا، جگہ جگہ اس کا پرچار کرنا کیوں ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ آج پہلی دفعہ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ہی کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ جھوٹے نبی جو ظاہر ہوئے، جن کی سرکوبی کرنے کے لیے صحابہ کرام میدان عمل میں آئے، جن کی سرکوبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جن کے خلاف جنگیں لڑی گئی، جن کے ناپاک جسم کو اس زمین سے قتل کر کے اس زمین کو پاک کیا گیا، یہ اس دور سے شروع ہے، اور یہاں تک یہ فتنہ پہنچا جو قادیان سے یہ مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا، یہاں تک نبوت کا دعویٰ ہوتا رہا۔ آج بھی کئی بدبخت ایسے سوشل میڈیا پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اس لیے ضروری بھی ہے، ایمان کا اظہار بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زید کے والد کو کہا تم اس طرح کا کلمہ پڑھو کہ وَأَنِّي خَاتَمُ أَنبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، کہ میں خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہوں۔ یہ ختم رسول کا نام، ختم رسول کا نعرہ، ختم رسول کے الفاظ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیے، یعنی جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ لفظ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے استعمال نہیں فرمایا، یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے خاتم النبیین وَلَٰكِن رسول اللہ، یہاں نہیں کہ بس یہ اللہ کے رسول ہے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ وضاحت جب قرآن نے کر دی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کر دی، پھر اس وضاحت کو دہرانا چاہیے، جگہ جگہ اس کا اقرار، اظہار، اعلان کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے پاکستان میں جب یہ تحریک چلائی تو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں قادیانیت کے خلاف قرارداد پیش ہوئی، اور دنیا کی یہ واحد پارلیمنٹ تھی جس نے ختم نبوت کے مسئلے پر اتنا بڑا اقدام کیا، اور قادیانیوں کو غیر مسلم کافر اقلیت قرار دیتے ہوئے پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ اعزاز بخشا کہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے کہ جس نے ختم نبوت کے لیے یہ بل پاس کیا۔ اس کی اصل یہ حدیث پاک ہے، اور مسلمان کی تعریف میں جو اضافہ کیا گیا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زید کے والد کو جو لفظ دیے، یہ اس قانون کی اصل ہے۔ جو پاکستان کے آئین میں قانون لکھا گیا، اس قانون کی اصل نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خود آنے والے کو جب کلمہ پڑھایا تو کلمہ پڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ فرمایا کہ تم اس طرح کلمہ پڑھو کہ اقرار کرو کہ میں خاتم النبیین بھی ہوں اور ختم رسول بھی ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی سے اس طرح کی اور بھی کئی احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو اس لفظ کی تعلیم اور تربیت فرمائی۔ قادیانیت کے کفر اور ارتداد پر قرآن مجید اور حدیث سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں۔ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد ایک جھوٹے انسان کی تصدیق کی اور اس کو بحیثیت نبی تسلیم کیا، جس کو آج آپ قادیانی کہتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں مرزئی ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے آدمی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابلے میں لا کے نبی کھڑا کیا، جس کی وجہ سے اگر وہ پہلے ایماندار تھے پھر یہ مرتد ہو گئے، اگر وہ مومن نہیں تھے یعنی یہودی یا عیسائی تھے تو بعد میں قادیانی بنے، یہ پھر بھی کافر ہی ہیں۔ قرآن مجید کی اتنی آیات کا حکم بالکل اٹل حقیقت ہے، لہذا آج کوئی شخص اگر کسی قادیانی کے کفر میں شک کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی مرزئی کے کفر میں شک کرے گا کہ یہ بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، داڑیاں رکھی ہیں، مسجدیں انہوں نے اپنی بنائی ہیں، عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں کافر ہیں بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، اگر کوئی شک بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔
یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اسلام کی بنیادی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کا اقرار بھی کیا جائے، اور جو اس ختم نبوت کا انکار کرے اسے برملا کافر کہا جائے، کافر مانا جائے، مرتد والے احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے شریعت کے اندر۔ اس مقام پر کچھ لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ قادیانی نے تو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا۔ کوئی کہتے ہیں اس نے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نبی ہونے کا تو نہیں کیا تھا۔ کوئی کہتے ہیں اس نے ملہم، یعنی مجھ پر الہام اترتا ہے، میرے دل میں الہام ہوتا ہے، یہ دعویٰ کیا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابلے میں تو کھڑا نہیں ہوا۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں انہوں نے بروزی نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ یہ سب خرافات ہیں، ان کی اس وضاحت کی کوئی حاجت نہیں۔ قادیانی کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس نے بتدریج پہلے اس نے اپنے آپ کو مصلح کہا، پھر اس نے اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں اپنے آپ کو ملہم کہا کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے، پھر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آخر میں اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے ڈائریکٹ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، ڈائریکٹ کہتا تو شاید لوگ اس کے قریب نہ آتے۔ اس نے پہلے اپنے پیروکاروں کو سٹیج بائی سٹیج، سٹیپ بائی سٹیپ اپنے قریب لایا، لا کر آخر میں اس نے یہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ لہٰذا اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اس نے اپنی ایک پوری ٹیم بنا رکھی تھی، اور دین میں تحریف کر کے پلاننگ کے ساتھ اور سازش کے ساتھ اس نے ختم نبوت پر حملہ کیا تھا، اور یہ راستہ اس نے گھڑا، پلاننگ کے ساتھ اس نے سٹیپ بائی سٹیپ آ کے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر برطانیہ کی وحی نازل کروانے کی کوشش کی، اور ایک جھوٹے نبی کے طور پر وہ اس امت میں فتنے کے طور پہ سامنے آیا۔ اس کی کتب سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حقیقت الوحی، یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 27، 28، 96 اور 97 پر اس نے لکھا ہے، اور احمدی کتاب جس کا نام ازالہ اوہام ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی اخبار الفضل اور دیگر کتب میں لکھا ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے لیے اس نے لکھا ہے کہ قرآن کے اندر جو خاتم النبیین اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں، وہ معاذ اللہ میرے لیے فرمایا ہے۔ یہ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خاتم الانبیاء میں ہوں۔ یہ اس کی کتابوں کے اندر آج بھی الفاظ موجود ہیں، شک کی گنجائش تو رہتی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی خاتم الانبیاء ہیں، لیکن اسی خاتم الانبیاء سے مجھے بھی اللہ نے یہ حصہ دیا ہے کہ میں بھی خاتم الانبیاء ہوں۔ قادیانی کہتا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں میں نہیں کہ ان کے بعد کوئی خاتم الانبیاء بن ہی نہیں سکتا، ان کا فیض جاری ہے، مجھے ان سے فیض ملا اور میں بھی خاتم الانبیاء بن گیا۔ وہ مہر لگاتے جائیں گے قیامت تک، جس پر وہ خاتم الانبیاء بنتا جائے گا۔ یہ اس کی کتابوں کے اندر اس کی وضاحت لکھی ہے۔ پھر اس نے اللہ سے کلام اور اللہ سے گفتگو کا دروازہ اپنے لیے کھولا کہ میرے ساتھ اللہ کلام بھی کرتا ہے، میرے ساتھ اللہ گفتگو بھی کرتا ہے۔ یہ چیزیں بھی اس کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اور قادیانی کہنے لگا کہ بجز اس کے کہ کوئی نبی صاحب ختم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے اسے ایسی نبوت مل سکتی ہے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی بڑا اعزاز ہے، اور حضور کو واقعی اللہ نے یہ طاقتیں دی ہیں کہ آپ جس پر مہر لگا دیں وہ بندہ بے مثل و لاجواب بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی غلامی بہت بڑا منصب ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے، جس پر غلامی کی مہر لگ جائے، اس کی شان عرفہ و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مہر کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ وہ آگے کسی کو نبی بنا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ختم نبوت کا دروازہ بند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا عمر، اگر رب ذوالجلال میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو تیرے اندر وہ اوصاف موجود ہیں، نبیوں والی وہ صفتیں، وہ خصوصیات
اللہ نے تیرے اندر رکھی ہیں، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر کو نبی بنا دیتا۔ لیکن رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کسی کو نبی بنانا نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی نہیں بنایا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد نرینہ، آپ کے بیٹے جو جوان نہیں ہوئے، اس کی حکمتیں لکھتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا، رب ذوالجلال نے ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا تاج تھا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں۔ اللہ پاک نے ان دونوں شانوں کے تحفظ کے لیے آپ کی اولاد کو بھی جوان نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ کی اولاد جوان ہو جاتی، آپ کا کوئی بیٹا جوان ہوتا، تو یا وہ نبی ہوتا یا نبی نہ ہوتا۔ اگر نبی نہ ہوتا پھر بھی آپ کی شان میں کمی آتی کہ باقی نبیوں کے بیٹے تو نبی ہوئے، آپ کا بیٹا نبی کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر وہ نبی بن جاتا تو پھر بھی آپ کی شان میں فرق آتا۔ اللہ پاک نے آپ کی اولاد ہی جوان نہیں ہونے دی۔ یہ ختم نبوت پہ پہرا ہے، یہ ختم نبوت کا تحفظ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فیض کا انکار نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فیض آج بھی جاری ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس امت کے ہر ولی سے جو بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کا فیض ہے جو اس امت کے ولی سے ظاہر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ولایت کی حد تک ٹھیک ہے، نبوت کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بند کر دیا، اللہ پاک نے بند کر دیا، اور حضور نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کا اظہار بھی فرما دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اس قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی، یہ اس شخص کی مکاری اور دین سے غداری تھی۔ اس نے یہ ظاہر کر کے کہ میں ختم نبوت کا حامی ہوں، میں خود ختم نبوت کا ماننے والا ہوں، معاذ اللہ اس نے ختم نبوت پر بعد میں حملہ کر دیا۔ قادیانی کہتا ہے کہ نبوت حضرت پر ختم ہو گئی مگر ذلی نبوت قیامت تک باقی رہے گی، یہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے، الیاذ باللہ معاذ اللہ۔ وہ قادیانی کہتا ہے کہ قرآن مجید میں جو خاتم النبیین آیا ہے یہ مستقل نبوت کا اختتام تھا، اور مستقل نبوت ختم ہو گئی مگر ذلی نبوت آج بھی باقی ہے، یہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا؟ اس بدبخت اور پلید شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے برابر نہیں، اس نے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، حضرت مریم کی توہین کی، اہل بیت اطہار کی توہین کی، کئی انبیاء کرام کی توہین کی، بلکہ اس بدبخت نے اللہ کی ذات کی توہین کی جو اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جس کو ہم بیان ہی نہیں کرتے، اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا ہی نہیں کرتے، ممبروں پہ بیٹھ کے کیوں آپ کے سامنے وہ الفاظ بیان کریں جو اس گندے انسان نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ بس آپ کو یہ بتا دینا مقصود ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا غلام احمد اس کی حقیقت کیا تھی، اور اس کے ماننے والے آج اس کے پیروکار جنہوں نے اس شخص کو صحیح کہا، جو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی بے ایمان اور مرتد ہیں۔ ان کے ساتھ اگر آج کوئی تعلق رکھنے والا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی ہو سکتا ہے مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کافر کے ساتھ کاروباری تعلقات اور اپنے معاشرتی تعلقات رکھنا، اس کی کسی حد تک شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن مرتد کے احکام کافر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، کاروبار کرنا اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنا، نرمی رکھنا۔ بعض بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں سب کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں، میرے نزدیک سارے ہی اچھے ہیں۔ اگر سارے ہی اچھے ہیں، یہ بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ اچھا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ دین اور دین کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ آپ کہتے ہیں سارے اچھے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کسی حدیث میں نہیں ارشاد فرمایا کہ سارے اچھے ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی دکھاؤ کہ جس میں کہہ دیا ہوگا سارے اچھے ہیں۔
قرآن نے جب کہہ دیا کہ پلید اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک کلمہ پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تھا، جس کے بارے میں صحابہ نے تعریفوں کے انبار لگا دیے کہ یہ بندہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ اس کی عبادت پر رشک آتا ہے۔ جب وہ مسجد میں آیا، اس نے سجدے میں سر رکھا، میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی گردن اڑا دے؟ قتل کروانے کے لیے فرمایا، 3 صحابہ کو بھیجا، قتل نہ ہوا، کہا حضور سجدے میں تھا ہمیں ترس آ گیا۔ حضرت علی کو بھیجا، وہ بندہ چلا گیا تھا، سرکار نے فرمایا اگر علی کو مل جاتا تو علی قتل کر دیتے، اگر یہ قتل ہو جاتا تو قیامت تک میری امت میں فتنہ پیدا نہ ہوتا۔ نماز، کلمہ، روزہ، زکوٰۃ، عبادت، ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن سارے نمازی اچھے ہوں، سارے کلمہ پڑھنے والے اچھے ہیں، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو قادیانی مرزائی اپنے مرزا قادیانی کو اچھا کہنے والا ہے، وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے جسے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کا اقرار ہی نہیں، جو اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے بے عیب پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ بے عیب۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں عیب ڈھونڈے، یہ عیب ہے۔ حضور کے بعد کسی نبی کا آ جانا، اس کے باوجود کہ حضور نے خود اپنے آپ کو خاتم النبیین کہا، اگر اس کے بعد کوئی نبی آ کے کہے کہ میں نبی ہوں، اس کا مطلب ہے وہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، عیب لگا رہا ہے نا اللہ کے نبی کی ذات میں۔ اور جو اس کہنے والے کذاب کو صحیح کہے، وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں عیب لگا رہا ہے۔ بے عیب نبی کی ذات میں عیب لگانے والا یہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کا ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ایک شوہر کا حق بیان کرتے ہوئے جب عورتوں کی تربیت فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے عورتوں کو شوہر کی خدمت کا انداز سمجھاتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر یہ زخمی ہو جائیں اور ان کے زخموں میں پیپ ہو، عورت وہ بھی چاٹے تو پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث ہے طویل، مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، اور اس کے علاوہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے بکریوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، حضور کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جانور آپ کی بارگاہ میں آ کے سجدے کرتے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ یعنی شریعت جانوروں پر تو لاگو نہیں ہوتی نا، جانور تو آزاد ہیں، یہ مکلف نہیں ہے۔ عرض کی حضور جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بدمادے جیسے فرمایا نا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا عمر کو اللہ نبی بناتا، اور اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شوہر کو سجدہ کروایا جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سجدے کے لیے گنجائش نکالی جا رہی ہے، یہ تو دروازہ بند کیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرنا جائز ہی نہیں۔ جب وہاں پہ دروازہ بند کیا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، اب کوئی تھوڑا سا دروازہ بھی کھولنے کی کوشش کرے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں رہا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرے بعد اللہ نے نبی بنانا ہوتا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ عمر نبی ہوتا۔ یہ دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی تھوڑا سا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے یا توڑنے کی کوشش کرے
اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ایک بڑا پیارا محل بنایا، عمارت بنائی، اور اس عمارت کو رب ذوالجلال نے طرح طرح کی خوبصورت اینٹوں سے سجایا، اور وہ اتنا پیارا محل ہے کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ دیکھ کے تعریف کرتا اور اللہ رب العزت کی تعریف کرتا، اور پھر اس محل کے گرد گھومتا، اور گھوم کر پھر ایک جگہ پہ آ کے وہ دیکھتا کہ اس میں ایک اینٹ کم ہے، ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی۔ وہ گھومنے والا کہتا کہ اگر اس محل میں ایک اینٹ لگ جائے تو محل مکمل بھی ہو جائے گا، خوبصورت بھی ہو جائے گا، یعنی مکمل بھی ہو جائے گا، پیارا بھی ہو جائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے پھر اس محل کے اندر ایک اینٹ لگائی اور فرمایا کہ وہ اینٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، نبوت کا محل اللہ پاک نے میرے وجود سے مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد نہ کسی اینٹ کی گنجائش، نہ کسی روڑے کی گنجائش، نہ کسی ٹکڑے کی گنجائش باقی رہی۔ نبوت کا باب رب ذوالجلال نے یہاں پہ بند فرما دیا۔ اس کے بعد اگر کوئی نبوت کی طرف دیکھے، آرزو کرے، تمنا کرے، اظہار کرے، اقرار کرے، بہانے سے آئے، ڈائریکٹ آئے، جہاں بھی ہوگا وہ مرتد ہوگا، واجب القتل ہوگا، اور جو اس کے ایمان میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اتنا سخت حکم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو صحابہ اکرام کے سامنے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس لیے منصب نبوت کا یہ تقاضا ہے، ایمان کی سلامتی کا تقاضا ہے، اور ایمان کی پختگی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے، اس میں اس چیز کا اظہار آپ کریں، جگہ جگہ بولیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اس میں یا رسول اللہ پڑھیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اظہار ہے۔ یا حبیب اللہ پڑھے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رب کے ساتھ جو محبت ہے، جو اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے، جو حضور نے فرمایا کہ انا حبیب اللہ، اس شان کا اظہار ہے۔ اب کہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اس میں اللہ کے نبی ہونے کی شان کا اظہار ہے۔ ہم کہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، اس میں حضور کے نور ہونے کا اظہار ہے۔ یہ سب شانیں ہیں، لیکن یہ سیغہ بھی پڑھنا چاہیے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ یہ اپنی زبانوں پہ لفظ لانے کی کوشش کریں، دل و دماغ میں اس لفظ کو لکھیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو صرف یہ نہیں پڑھاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، نہ، بعض احادیث مبارکہ میں سرکار نے کلمہ پڑھایا، یہ نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ کہو، بلکہ فرمایا یہ کہو کہ میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ اظہار کرو اس چیز کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بروز محشر جب ساری مخلوق میری بارگاہ میں آئے گی، اکٹھے ہو کے لوگ آئیں گے، سارے نبیوں کے دروازوں سے ہو کے آئیں گے، تو فرمایا پتہ ہے میرے دروازے پہ آ کے وہ کیا کہیں گے؟ وہ صرف یا رسول اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے انت رسول اللہ و انت خاتم الانبیاء۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ محشر کے میدان میں بھی خاتم الانبیاء کا لفظ بولا جائے گا، خاتم النبیین کا لفظ بولا جائے گا۔ آپ بھی اپنی زندگی میں بولیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کا اظہار ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ خاتم الانبیاء، کیا کہنا ہے؟ سارے بولے خاتم الانبیاء۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم خاتم الانبیاء، کیا ہے؟ خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم الرسل۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا
فرمایا کہ اول المرسلین آدم و آخرهم محمد صلی اللہ تعالی وسلم. فرمایا لوگوں سنو، نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم ہیں اور سب سے آخر میں اللہ نے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی. اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا. جوامع الکلم کا مطلب ہے کہ تھوڑی گفتگو میں زیادہ بات سمجھا دینا، یہ جوامع الکلم. اور میں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری مدد روب کے ساتھ کی، میرا روب رکھا ہے. اور سرکار نے فرمایا میں اپنے دشمن سے 1 مہینہ دور کھڑا ہو جاؤں میرا دشمن یہاں پہ بھی کانپے گا، اتنا روب تھا سرکار کا. بس پردے ڈالے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، باقی کسی نبی کے امت کو اللہ نے یہ شان نہیں دی کہ زمین پہ جہاں چاہے مصلی بچھا کے نماز پڑھے. پہلی امتوں میں مسجدوں میں آنا ضروری تھا نماز کے لیے، میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا. جہاں میرا امتی جا رہا ہو وضو کرے، مصلی بچھائے، نماز پڑھ لے. پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میری ایک شان یہ ہے کہ پہلے نبی بعض علاقوں کے لیے، بعض قوموں کے لیے آتے رہے، لیکن میرے رب نے مجھے اپنی ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا ہے. فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میری ایک شان یہ ہے باقی نبی آتے رہے اور اگلے نبی کا انتظار کرتے رہے، یا ان کے امتی اگلے نبی کا انتظار کرتے رہے، لیکن میری امت کا انتظار اللہ نے ختم کر دیا، کیونکہ اللہ نے مجھے سارے نبیوں کے لیے خاتم بنا کے بھیجا ہوا ہے. ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پہ سجا کے بھیجا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ، ایک نہیں سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس چیز کا اظہار فرمایا. خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم میں سے کسی کا باپ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہاں تک ترجمہ یہ ہے، ہر ختم میں آپ یہ آیت سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، جس پہ انگوٹھے چومتے ہیں. اگلا جملہ پتہ ہے کیا قرآن کی آیت کا؟ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. یہ شان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم. اس کا اظہار کرنا، اس کا اقرار کرنا، اس کو اپنی زبانوں پہ لانا، اپنی نسلوں کو بتانا، یہ ہم پہ قرض بھی ہے، فرض بھی ہے. اس فرض کو ہم نے نبھانا بھی ہے، اس قرض کو چکانا بھی ہے. یہ ختم نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کے ڈاکو گلیوں میں پھر رہے ہیں، پیسہ لے کے، یورپ کے ویزے لے کر، طرح طرح کی عیاشیاں لے کر، لوگوں کا، نوجوانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے کہ ذلی نبی مان لو، بروزی نبی مان لو، قادیانی کو ملہم مانو، مصلح مانو. آخری حملہ آپ کی سوچ پر پتہ ہے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہ مانو، بس یہ کہہ دو کہ غلام احمد قادیانی ٹھیک تھا. آخری حملہ یہ کریں گے. بس یہ کہہ دو کہ وہ کافر نہیں تھا. آخری حملہ یہ ہوگا. اور جس دن یہ کہہ دیا نا کہ وہ کافر نہیں تھا، کہنے والا خود کافر ہو جائے گا کہ اس نے نبوت کا اقرار کیا، اعلان کیا. میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرما چکے کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے. ایک حدیث میں 40 کا ذکر ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے ہوں گے، جہنمی ہوں گے. ان کو ماننے والے بھی کافر، جھوٹے اور زندیق اور مرتد ہوں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ واضح ہے. یہ ستمبر کا مہینہ 7 ستمبر 1974 کو
پاکستان کے قانون کے اندر یہ لکھا گیا، جس طرح عیسائی کافر، یہودی کافر، ہندو کافر، جس طرح پاکستان میں یہ اقلیت کے طور پہ رہ رہے ہیں، اسی طرح پاکستان کے اندر قادیانی بھی کافر، مرزائی بھی کافر ہے۔ یہ اقلیت کے حقوق ان کو ملیں گے، لیکن یہ اقلیت بن کے رہیں تو افسوس کی بات ہے کہ یہ اقلیت بن کے رہنا پسند نہیں کرتے، مسجدیں بھی بناتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ خیر ہمارا میٹر نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا تحفظ کریں۔ ایمان بچ گیا، آخرت سنور جائے گی۔ ایمان پہ کوئی چھوٹا سا جملہ بھی زبان سے نکل گیا، ایمان چلا گیا تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ختم نبوت پہ یقین بھی رکھیں، اعتقاد بھی رکھیں، اور زبان سے اس کا اظہار بھی کریں، لوگوں کے سامنے ختم نبوت کا اقرار بھی کریں، بیان بھی کریں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ حبیب اللہ بھی ہیں، میرے نبی نبی اللہ بھی ہیں، میرے نبی نور اللہ بھی ہیں، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ ماہی بھی ہیں، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ عاقب بھی ہیں، اور سنو میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، آپ ختم رسل بھی ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے تاجدار ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ اللہ نے آپ کے سر پہ رکھا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان کی جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل